والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي وعلى آلك آبك يا سيدي يا نبي عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ قربان جاؤں حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کی عطاؤں پہ کہ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ بس حضرت جی دعا کریا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ہی منگتا رکھے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جی مانگا کرو، خوب مانگا کرو، خوب مانگا کرو، اللہ بہت عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین حضرت بہت زیادہ عطا، اللہ کی عطا میں سے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ بس دعا کرو ہمارے معاملے سیدھے ہو جائیں۔ بس خرابی یہ ہے کہ ہمارے معاملے سیدھے نہیں ہیں۔ اگر حضور نبی علیہ السلام کی عطا چاہیے تو پھر سود چھوڑنا پڑے گا، پھر سود چھوڑنا پڑے گا۔ اگر حضور نبی علیہ السلام کی عطا چاہیے پھر حرام سے بچنا پڑے گا۔ پھر حضور عطا ہی نہیں فرمائیں گے، حضور بے نیازیاں عطا کر دیں گے۔ حقیقت ہے حضرت، بے نیازی سب سے بڑی دولت ہے حضرت، جو بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی نہیں ہے حضرت۔ بے نیازی یہ سب سے بڑی دولت ہے جو حضور نبی علیہ السلام پھر اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ بہت بڑی دولت ہے حضرت، جس کو عطا ہو گئی اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بادشاہ ہے حضرت، جس کو بے نیازی عطا ہوئی۔ تو حضرت جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے، اگر اس بینک میں اس کے اربوں روپے بھی پڑے ہیں وہ پھر بھی فقیر ہی ہے حضرت۔ لیکن جس کے پاس بے نیازی کی دولت ہے حضرت، اقبال کہتے ہیں نا، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت، یہ بیگانہ کر دیتی ہے بندے کو حضرت، دو جہاں سے۔ یہ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ، اور مانگا کرو حضرت جی بے نیازی اللہ کی بات۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ فقیر لوگ تھے حضرت جی، جو آج ہمارے پاس ہے ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو پہلی بات تو ہوتا کچھ نہیں تھا۔
اگر آ جاتا تھا تو پھر یہ رہنے نہیں دیتے تھے، جتنی دیر تک یہ بانٹ نہیں لیتے تھے ان کو کہاں سکون آتا تھا حضرت جی۔ یہ پہلی بات تو تھا کچھ نہیں، اگر آ گیا تو پھر یہ رکھتے کچھ نہیں تھے حضرت، یہ بانٹ دیتے تھے حضرت، کیونکہ ان کا مسلک، ان کا مشن یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کہ آپ طواف بیت اللہ میں مشغول تھے۔ اب تو حضرت جی ہم اگر چلی بھی جائیں تو ہمارا تو سارا کچھ ہی سیلفیوں کی نظر ہو جاتا ہے، ہر طواف پہ تو ہم نے سیلفی لینی ہوتی ہے، ہم طواف کہاں کرتے ہیں حضرت جی؟ ہمارا تو عمرہ بھی سیلفیوں کی نظر، ہمارا تو جناب وہ صفا مروہ پہ سعی بھی سیلفیوں کی نظر ہے، ہم تو اب سیلفی کے بغیر ایک پاؤں نہیں چلتے حضرت جی، ایسی بیماری لگ گئی ہے حضرت جی۔ لیکن قربان جاؤں ان کے طواف کا کیا کہنا حضرت جی، ہر پھیرے میں عشق تھا، ہر چکر میں محبتیں تھیں حضرت جی۔ اب تو ہر چکر میں سیلفی ہے حضرت جی، اتھے سیلفی، مقام ابراہیم تے سیلفی ہیں، سیلفی سیلفی سیلفی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا حضرت۔ آپ خشوع خضوع ذوق اور شوق کے ساتھ طواف بیت اللہ میں مشغول تھے تو منصور آ گیا، ٹھیک ہے جی، کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، بلکہ بادشاہ وقت منصور، کئی لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ایک حاکم منصور، عباسی خلیفہ تھا یہ۔ تو وہاں بھی وہی ہوا حضرت جی، پروٹوکول، وہ لوگوں نے کیا کیا، طواف ترک کر کے نا بادشاہ وقت کو پروٹوکول دیا حضرت جی۔ لیکن حضرت جی وہ کہتے ہیں نا، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی، ان کو کیا لگی حضرت، ان کا ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہے۔ بابا جی خادم حسین ہے تو شیر اعلیٰ حضرت کا، لیکن میرے خیال میں اب جب تک یہ رہے گا یہ پڑا بابا جی کے نام سے جائے گا، ہے یہ شیر امام اہل سنت، لیکن بابا جی نے اس شیر کو نیا رنگ دے دیا، اس شیر کو اہل سنت کی پہچان بنا دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں حضرت اس دن ایک پروگرام میں تھا تو وہاں ایک نعت خانہ یہ کلام پڑھ رہا تھا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے، مجھے ڈر پہ لگے حضرت، میرا دل کرے میں سٹیج تو تھلے اتر جا، اسی کتوں اینے جو گے حضرت جی، ہم تو دنیا داروں کے منگتے ہیں حضرت جی، ہم دنیا داروں کے منگتے ہیں، ہم ان کے منگتے نہیں ہیں، اگر ان کے منگتے ہوتے تو پھر آپ سے پیسے کیوں مانگتے حضرت جی؟ ہم تو تقریر کرنے آنے سے پہلے بھی کہتے اتنے لاؤں گا، اور لوگوں کو سناتے ہم کیا ہیں، ان کا منگتا ہوں میں، مجھے ڈر لگے حضرت کہ کہیں سارا سٹیج ہی اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ بس چپ کر کے حضرت جی میں چادر اتنے لے کے بہ کے تو معافی مانگتا رہا، جملہ بڑا سونا ہے لیکن ہمیں سجتا نہیں، تو پھر اگر یہ جملہ پڑھنا ہے تو پھر اس پہ ہم پورے بھی اتریں حضرت جی، کہ اگر دعویٰ جو کر دیا جی میں ان کا منگتا ہوں تو پھر آپ سے ڈیمانڈیں کیوں ہیں ہماری، پھر حضرت جی پھر آپ سے ہم کیوں مانگتے ہیں؟ بس دعا کرو اللہ سانو معافی دے دے۔ اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تھے ان کے منگتے حضرت ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں۔ اب حضرت جی غصہ تو بادشاہ کو بڑا لگا نا، کہ بھائی صاحب نے مجھے پروٹوکول دیا ہے تو حضرت سالم نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا؟ لیکن حضرت جی ماشاءاللہ علم کا ایک روب، پھر علم کے ساتھ عمل کا بھی روب، عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت جی۔ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضور جو آپ کا روب لوگوں کے دلوں پر ہے وہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے فرمایا کتابیں تو ہم دونوں نے ایک ہی پڑھی ہیں، لیکن عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت، عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت، بعمل عالم دین جو ہوتے ہیں بڑا روب ہوتا ہے ان کا۔ وہ حضرت کو نا کیا کچھ نہیں سکا کہ حضرت آپ نے مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا، لیکن غصہ اس کو بڑا لگا۔ اب اس نے کہا بھائی یہاں کام غصے سے نہیں چلے گا، یہاں کچھ چال چلنی پڑے گی ہے۔ چال اس نے کیا چلی کہ طواف کرتا کرتا نا وہ حضرت سالم کے ساتھ آ گیا اور آ کے آپ کو کہتا ہے حضور سب نے پروٹوکول دیا آپ نے نہیں دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی بھی ایسے مرد درویش لوگ موجود ہیں حضرت۔ تو ظاہر بادشاہ وقت میں اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، تو آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں، کیا دوں میں آپ کو؟ آئے ہائے ہائے، کھڑے ہو گئے حضرت جی، فاروقی خون نے جوش مارا،
رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اے بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے. اس نے عرض کی حضور میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں, صرف اتنی عرض کیا کہ آپ بتا دیں کہ کیا دوں, تو اس میں گناہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے کہ کھڑا میں اس کے گھر میں ہوں اور بتاؤں تجھے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں اور بتاؤں تجھے. اسی لیے حضرت یہ جو فقیر لوگ یہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, علماء نے اس لیے منع کیا ان کو نہ دو کچھ بھی. دیکھو تو صحیح اس کے گھر میں کھڑے ہو کے ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں حضرت, اس لیے علماء فرماتے ہیں ان کو نہ دو کچھ بھی. اگر مسجد سے باہر چلے جائیں تو پھر بات علیحدہ. ایک اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بھی پھر لوگوں سے مانگنا حضرت, وہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا. بات تو ٹھیک تھی نا, اعتراض تو ہو نہیں سکتا تھا, اس نے بھی طواف شروع کر دیا, لیکن طواف اس نے نہیں کیا. اندر وہ کیڑا موجود تھا ابھی بھی, اندر وہ کیڑا ابھی بھی موجود تھا حضرت طواف کر کے چکر 7 پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے آپ نے 2 نفل پڑھے, آب زمزم پیا پیٹ بھر کے, آپ تشریف لے گئے باہر. اب یہ منصور بھی پیچھے چل پڑا. جب حضرت حدود حدم سے باہر نکل گئے نا, اس نے پھر آپ کا ہاتھ پکڑ دیا اور عرض کرتا ہے حضرت واقعی غلطی ہوئی, معاف کر دو. تو آپ نے فرمایا معاف کیا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہے نا, تو ابھی کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا کیا مانگوں, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ عرض کرتا ہے حضرت دنیا تو اللہ نے مجھے بڑی عطا کر رکھی ہے, تو اللہ نے آپ کو دین عطا فرمایا ہے, تو آپ دین کے بادشاہ ہیں, تو وہاں تو ہم آپ کے حاجت مند ہیں, وہاں تو ہم آپ سے سوال کریں گے. اللہ نے مجھے کیونکہ دنیا دی ہے اس لیے آپ دنیا میں سے کچھ مانگیں. اللہ, حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, آنکھوں میں آنسو اتر آئے. آپ نے فرمایا اے بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ یہ بے نیازی ہے حضرت, بہت بڑی دولت ہے حضرت. جس کو پیسے کی لت لگ گئی حضرت, ساری دنیا کا پیسہ لا کے دے دو, کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ اس کا نہیں بھرے گا. ہم کو اپنی طلب سے آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے, بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. دعا کرو اللہ ہم پہ رحم فرما دے حضرت, ہمارے معاملے سنور جائیں. 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی.